اس کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے صرف 8 حدیثیں بیان کر کے سجدہ تلاوت جو ہوتا ہے قرآن حکیم کی آیات پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے اس کے شرعی احکام بھی افراد و تفریح سے ہٹ کر بیان کروں. جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے میں نے 8 احادیث کمپائل کی ہیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 1076، مسلم میں 1296. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ تلاوت فرماتے تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہم میں سے کسی کو سجدے کے لیے پیشانی رکھنے کی جگہ بھی نہ ملتی. تو اگر مسجد میں بھی ایسا ہوتا تھا پیشانی رکھنے کے لیے جگہ نہ بھی ملے تو صرف ٹو باؤ ڈاؤن، اپنے آپ کو ایسے کر لینا، یہ بھی کافی. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جو قرآن میں ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو یہ رکوع کرنا بھی، یہ سجدے کی بھی ایک فارم ہے، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. تو ہم پھر پیشانی کی بھی جگہ نہ ملتی، کبھی کسی کی پیٹھ کے اوپر یا جھک جاتے. اسی حوالے سے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث موجود ہے ٹو باؤ ڈاؤن، سر تسلیم خم کرنا. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سنن ابی داؤد میں 1227، جامعہ ترمذی میں 351، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سواری پر سوار ہوتے تھے اور نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے اشارے سے کیا کرتے تھے. رکوع کے لیے کم جھکتے اور سجدے کے لیے زیادہ اشارہ فرمایا کرتے. یہ نہیں تھا کہ آپ نے کوئی اپنی، حالانکہ اونٹ ہوتا تھا، اونٹ کی کوہان ہے، اس کے اوپر آپ کوئی پھٹی رکھ لیتے اور اس پھٹی پہ سجدہ کرتے. جس طرح آج کل یہ نئی بدعت ایجاد ہوئی ہے، جو یہ نماز والی کرسیاں ہماری مسجدوں میں رکھی گئی ہیں، یہ بالکل بدعت ہے اور یہ بالکل خلاف سنت ہے، جس کے اوپر وہ سجدے کی جگہ بنی ہے، لوگ سجدہ کرتے ہیں ایسے. جب بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے تو سنت یہ ہے کہ اشارے سے رکوع اور اشارے سے سجدہ ہوگا. سامنے یہ پھٹا رکھنا، یہ بالکل اس کی ممانعت ہے. ان کرسیوں کو فوراً اٹھوائیں یا ان کی وہ سجدے والی جو حصے ہیں وہ کٹوا دیں، یہ خلاف سنت. اور اس کے علاوہ علماء کے فتوے بھی آ چکے ہیں، ایون حنفی علماء کے فتوے بھی. غلام مسعود سعیدی صاحب بہت بڑے بریلوی مکتب فکر کے عالم ہیں، مفتی منیر صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں. انہوں نے باقاعدہ اپنی مسجدوں میں سے اٹھوا دی، میری ان سے ڈسکشن بھی اس ٹاپک پہ، انہوں نے اس کے خلاف بھی کافی کچھ لکھا ہے. دوسری حدیث صحیح بخاری سے 1071 نمبر، ابن عباس کا بیان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کی تلاوت کے دوران سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے کا ایسا روب ہوا کہ سارے مسلمان، مشرک، جن و انس اسی وقت بے اختیار سجدے میں گر پڑے. سورۃ النجم سن کے مشرک بھی. اس پہ امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے، اور ابن عمر کا بھی عمل لے کر آئے کہ وہ بغیر وضو کے بھی سجدہ تلاوت کر لیتے تھے. اب تلاوت کرنے کے لیے تو وضو کی ضرورت نہیں ہے، زبانی آپ کر رہے ہیں. اس دوران آیت سجدہ آتی تھی تو وہ تلاوت کرتے ہوئے سجدہ بھی کر لیا کرتے تھے. اور باقی صحیح امام بخاری نے رزلٹ نکالا ہے اس پہ باب باندھ کر. اب وہ سارے کے سارے گرے ہوئے تو نہیں کہ وضو کر کے سارے اکٹھے ہوئے تھے، کوئی کسی حالت میں تھا وہ بے اختیار گر. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 1072، مسلم میں 1298. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق زید ابن ثابت کاتب وحی جو تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی سورہ نجم جس پہ سب نے سجدہ کیا تھا، یہ سورہ نجم سنائی تو آپ نے اس میں سجدہ نہ کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سجدہ چھوڑ دیا تاکہ امت کو پتہ چل جائے سجدہ تلاوت واجب یا فرض نہیں ہے، صرف سنت ہے. اب سیم سورہ نجم ہے جس پہ سب نے سجدہ کیا، اس پہ آپ نے خود بھی نہیں کیا. اس سے بالکل یہ بات کلیئر ہو گئی کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا جو موقف ان کی طرف منسوب ہے کہ سجدہ تلاوت واجب اور فرض ہے تو یہ بالکل غلط ہے. یہ سنت ہے، کوئی کر لے ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. ہم تو کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن کسی پہ فتویٰ نہیں. لوگ بےچارے بڑی ٹینشن لیتے ہیں، جو حافظ بےچارے حفظ کر رہے ہوتے ہیں وہ بار بار آیت سجدہ، مجھے کئی حفاظ نے کہا ہم تو آیت سجدہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتے تھے، اب کتنی بار یہ سجدہ کریں گے. تو یہ ایسی مولویوں نے پٹی پڑھائی ہوئی تھی، تو یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ان کے لیے بھی اگر ایک دفعہ بھی کر لیں تو کافی ہے. اس معاملے میں انہیں احناف کو رجوع کرنا چاہیے. اب یہ 5واں مسئلہ ہے جس میں رجوع کرنے کی ضرورت ہے. 3 میں وہ آلریڈی کر چکے ہیں جو میں نے بتا دیا، 4تھے میں بھی تقریباً کر چکے ہیں. نمبر 1، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے، آج کے حنفی مدینے کو حرم مانتے ہیں. نمبر 2، امام حنیفہ رحمہ اللہ عقیقے کو صحیح سمجھتے نہیں تھے، بدعت کہتے تھے، آج کے حنفی عقیقہ کو سنت سمجھتے ہیں. نمبر 3، شوال کے 6 روزوں کو وہ بدعت سمجھتے تھے امام حنیفہ رحمہ اللہ، آج کے ہمارے جو احناف ہیں وہ ان کو سنت سمجھتے ہیں. احادیث بھی موجود ہیں، مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور نمبر 4، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ ہے، جو امام حنیفہ کی اکلوتی کتاب جو یہ کہتے ہیں لکھی ہوئی الفقہ الاکبر، اس کے اندر واضح موجود ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حالت کفر میں دنیا سے گئے. یہ امام حنیفہ کی طرف ہے.
آج کے کتنے حنفی اس بات کو نہیں مانتے. ملا علی قاری نے بھی لکھا کہ ہمارا یہی عقیدہ ہے معاذ اللہ. تو میں نے ان کے رد میں پورا لیکچر دیا تھا مسئلہ نمبر 98 والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے بارے میں. اور یہ پانچویں چیز سجدہ تلاوت کے حوالے سے بھی آ گئی کہ وہ واجب سمجھتے ہیں جبکہ یہ سنت. اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک پورا چیپٹر ہیڈنگ بنا کر بنایا ہے صحیح بخاری کے اندر, اور اس کے نیچے حدیث لے کر آئے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1077 نمبر. اس پہ باب کی ہیڈنگ باندھی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے, سنت ہے, اور اس کے لیے طہارت اور وضو شرط نہیں ہے, اور استقبال قبلہ بھی شرط نہیں ہے. سواری پہ تو ویسے ہی بخاری مسلم میں آتا ہے جس طرف سواری جاتی تھی آپ نفلی نماز پڑھتے رہتے تھے, استقبال قبلہ شرط نہیں ہے نفلی چیزوں کے لیے. ہاں فرض کے لیے بخاری میں آتا ہے آپ اتر کے زمین پر استقبال قبلہ کا اہتمام کرتے ہیں. لہٰذا گاڑی میں بس میں کوئی آیت سجدہ پڑھتا ہے تو وہ سجدے سنبھال کے ریمائنڈر لا کے نہ رکھے کہ جی میں سجدے ہوں کرنے نے, بس وہیں پر ٹو باؤ ڈاؤن کر لے, ایسے سجدہ سنو تو اس کے لیے نیچے اتر کے اس طرح کرنا ضروری نہیں ہے. تو امام بخاری نے پورا باب باندھا ہے. حدیث نمبر 1077 کی ہیڈنگ میں نے بتا دی, اور وہ حدیث لے کے آئے جو چوتھی حدیث ہے صحیح بخاری 1077 کہ یہی سورۃ النحل جو آج جس پہ ہم نے اتنا لمبا درس کیا ہے, یہی حضرت عمر نے آیت نمبر 48, 49 اور 50 سورۃ النحل کی تلاوت کی. اس کے بعد آپ نے ممبر سے اتر کر زمین پر آ کر سجدہ کیا. تو تمام جو جمعے میں آپ کے مخاطبین تھے جو وہاں پر جمعہ پڑھنے آئے, ان سب کے سب لوگوں نے سجدہ کیا. پھر حضرت عمر نے اگلی دفعہ اگلے جمعے میں پھر سورۃ النحل کی یہی آیت تلاوت کی, اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہم آیت سجدہ پڑھتے ہیں, جس نے سجدہ کیا اس نے اچھا کام کیا, اور جو آیت سجدہ پر سجدہ نہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں. امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے, یہ کسی عام امام کا فتویٰ نہیں ہے. صحیح بخاری 1077 نمبر حدیث کہ ہم بھی پڑھتے ہیں, اگر کر لیا ثواب, نہ کرے تو کچھ گناہ نہیں. اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر نے خود بھی سجدہ اس دن نہیں کیا تاکہ مور لگ جائے کہ میں بھی نہیں کر رہا, یہ نہ ہو کہ لوگ آپ تے کر دیں سانو منع کر دینے, سانو گناہگار کر رہے ہیں. تو انہوں نے خود بھی نہیں کیا, پریکٹیکلی اس کو اس طریقے سے اسٹیبلش کیا. اور ساتھ ابن عمر کا ساتھ قول لے کر آئے امام بخاری کہ امام ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے سجدہ تلاوت فرض نہیں ہے بلکہ اللہ نے یہ امت کی خوشی پر رکھ دیا ہے, جو کرے گا ثواب ہے, گڑ ڈالیں گے جتنا میٹھا ہوگا, نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. البتہ کریں, سنت پر عمل کریں, لیکن اس کو واجب نہ سمجھیں, اس کی ٹینشن نہ لیں. لوگ بہت ٹینشن لیتے ہیں بعض اوقات. پانچویں حدیث صحیح بخاری سے 4632 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سورہ صاد میں سجدہ کیا جائے جہاں پر داؤد علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ ہے. تو ابن عباس نے کہا کہ تمہارے نبی کو بھی اسی کی اقتدا کا حکم ہوا ہے, یعنی سورہ صاد میں جو حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ ہے اس میں حضرت داؤد نے جو سجدہ کیا تھا تم بھی اس پر سجدہ کرو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سورہ صاد کے اوپر سجدہ کیا کرتے تھے ان آیات کے اوپر. چھٹی حدیث سنن نسائی میں ہے 958 نمبر. ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ صاد میں حضرت داؤد علیہ السلام نے تلاوت پر سجدہ کیا, سجدہ شکر کیا توبہ پر, اور تم اس صورت میں جب پہنچو تو تم شکر کا سجدہ کرو. یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے توبہ کا سجدہ کیا تو تم ان پر سنت پہ عمل کرتے ہوئے شکر کا سجدہ کرو. تو سجدہ تلاوت ہو, سجدہ شکر ہو, نہ اس کے لیے وضو شرط ہے, نہ اس کے لیے استقبال قبلہ شرط ہے, اور نہ اس کے لیے فزیکلی زمین پر ماتھا ٹیکنا شرط ہے. سب سے بہتر وہ درجہ ہے, لیکن آپ جھک بھی سکتے ہیں. اور یہ جو سورہ صاد کا ذکر ہے اس میں ہے ہی رکوع کا ذکر ہے, سجدے کا ذکر ہی نہیں, اس میں رکوع کے الفاظ. تو اسی لیے ورکعوا مع الراکعین جو قرآن میں بار بار کہا گیا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو, بیسیکلی رکوع بھی سجدے کی ہی ایک فارم. تو یوں جھکنا, تو ایسے بھی کوئی کر لے تو کافی ہے. لہٰذا یہ ہماری جو کرکٹ ٹیمیں یا باقی ٹیمیں کبھی میچ وغیرہ جیتے ہیں تو فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں جدھر منہ ہوتا ہے. تو میں اکثر سوچتا تھا جب میں یعنی کہ کٹر قسم کا حنفی تھا تو میں کہتا تھا دیکھو جی یہ تو کفر کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے نزدیک اگر آپ بغیر وضو کریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے, نکاح بھی ٹوٹ جائے گا, بیعت بھی ٹوٹ جائے گی. کام بڑا دور ہے, ساری کرکٹ ٹیم نے نکاح ٹوٹ چکے ہوئے ہیں ان کے نزدیک. اب جب اس قسم کے مسئلے آپ گھڑیں گے تو اس کے پھر اس قسم کے ڈینجرس ہاریبل قسم کے خطرناک رزلٹ بھی آپ کو بھگتنے پڑیں گے. تو آیت سجدہ ہو, آیت شکر ہو, نہ اس کے لیے استقبال قبلہ شرط ہے, نہ باوضو ہونا شرط ہے. جس حالت میں جس طرح منہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں, اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے.
تو اب یہ تجدید نکاح کروائے نا جا کے. اب یہ بڑے بڑے وہ میں طارق جمیل صاحب جو کہ کٹر قسم کے حنفی ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان سارے کرکٹر سے تجدید نکاح کروائیں, فقہ حنفی کا مسئلہ لوگوں کو بتائیں گے, تو یا پھر مانیں کہ یہ چیزیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں. تو آپ اسی کیٹیگری میں آ جائیں جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ دلائل کے اوپر, نیچر کے اوپر چیزیں ہونی چاہیے. سیکنڈ لاسٹ حدیث سنن ابی داؤد میں 1413. ابن عمر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن سنایا کرتے تھے, پس جب آیت سجدہ پڑھتے تو تکبیر کہہ کر سجدے میں جاتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا کرتے تھے. یعنی پرٹیکولرلی نماز کی حالت میں جب آیت سجدہ ہے تو اللہ اکبر کہہ کے اسی وقت سجدے میں چلے جائیں. اب اس میں قیاساً یہ بات ایک حدیث سے ڈیڈکٹ ہوتی ہے کہ جب یہ آپ اس طرح کا سجدہ کریں گے تو پھر آپ رفع الیدین بھی کریں گے. یعنی نماز پڑھتے ہوئے سجدہ تلاوت آیا, اللہ اکبر امام کہے تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کرتے ہوئے سجدے میں جائیں. اس کا ثبوت سنن ابی داؤد میں 722 نمبر حدیث ہے, صحیح سند کے ساتھ, مسند امام احمد میں موجود ہے. ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے, کیٹیگوریکل مینشن, رکوع سے پہلے جتنی بھی تکبیرات کہتے تھے سب کے ساتھ رفع الیدین کرتے تھے. اب جنازے کی تکبیرات ہوں وہ بھی رکوع سے پہلے ہوتی ہیں, اس میں تو رکوع ہوتا ہی نہیں. عیدین کی تکبیرات رکوع سے پہلے, اس میں بھی رفع الیدین ہوگا. یہ صحیح حدیث سنن ابی داؤد 722 نمبر حدیث. رکوع سے پہلے جتنی بھی تکبیرات ہوتی تھی اس پہ رفع الیدین کرتے تھے. اور جز رفع الیدین میں امام بخاری نے نقل کیا ہے نماز جنازہ کی تکبیرات انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 110 نمبر پر, مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح اسناد کے ساتھ صحابہ کے اعمال بھی موجود ہیں, اور جز رفع الیدین میں 99 نمبر روایت بھی موجود ہے. وطر کے حوالے سے بھی کہ وطر سے پہلے میں بھی دعائے قنوت سے پہلے اللہ اکبر جب کہا جائے گا, رکوع سے پہلے ہوتا ہے وہ, تو اس میں اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ ہاتھ باندھیں گے تو اس میں بھی رفع الیدین کریں گے. تو نماز میں پھر بہتر یہی ہے کہ چونکہ اب آپ سجدے میں گئے ہیں تو سجدے میں پھر بیٹھ کر اٹھیں, ڈائریکٹ اٹھنے کی بجائے. یہ اب ہم قیاس کریں گے جہاں پر ہمارے پاس واضح کو سنت نہیں ہوتی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قیام کی طرف جاتے تھے تو آپ سجدے کے بعد بیٹھتے تھے, پھر دو ہاتھوں کا سہارا لے کر اٹھتے تھے, جو صحیح بخاری میں موجود ہے, زمین پر اعتماد کرتے ہوئے. وہ مٹھی بنانے والی روایت تو بالکل مردود ہے اصول محدثین پر. عام حالت میں جس طرح اعتماد کرنا ہے ویسا ہی اعتماد کر کے اٹھنا ہے. تو اس میں آپ دعائیں بھی وہی پڑھیں جو عام سنت سے ثابت ہیں, سبحان ربی الاعلی یا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, جتنی عام دعائیں. اس حوالے سے ایک دعا پیش کی جاتی ہے سنن ابی داؤد میں 1414 اور جامعہ ترمذی میں 580 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تلاوت میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے, سجد وجہہ للذی خلقہ. یہ آگے دعا چلتی ہے, لیکن یہ روایت بالکل ہی ضعیف ترین روایت ہے, کیونکہ جو تبع تابعی جس سے بیان کر رہا ہے اس نے اس راوی کا نام بھی نہیں بیان کیا, صحابی کا نہیں, تبع تابعی کا. تبع تابعی نے تبع تابعی کا جو بیان کیا ہے تو کہا رجل, ایک مرد نے مجھے یہ حدیث سنائی کہ اس نے کسی صحابی سے سنی, تابعی سے سنی, اور اس نے کسی صحابی سے سنی. تو یہ ان نون مجہول لاپتہ قسم کی جو رہی ہے سب سے ضعیف ترین فارم ہوتی ہے کہ آپ رجل کہہ دیں کسی مرد نے, وہ پتہ نہیں کون ہے مرد. تو یہ روایت مردود ہے بالکل, اور امام ترمذی نے اگرچہ اس سے صحیح کہا لیکن اصول محدثین پر وہ تو بالکل کلیئر کٹ ہے, غلطی ان کو لگ گئی, تو یہ روایت ثابت نہیں ہے. آخری 8ویں حدیث جامعہ ترمذی میں 3424 نمبر اور سنن ابن ماجہ میں 1053 ہے. ایک صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. خوش نصیب ہے, نماز ہی پڑھ رہے تھے, اور درخت کا میں نے سترا بنایا ہوا ہے, درخت کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں, اور جب میں سجدے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ درخت بھی میرے ساتھ سجدے میں چلا گیا. خواب میں نے یہ منظر دیکھا, اور پھر میں نے درخت سے آواز سنی کہ درخت سجدے میں گر کر یہ دعا پڑھ رہا تھا. یہ صحیح سند کے ساتھ, اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا, اے اللہ میرے اس سجدے کو اپنے پاس اجر کے طور پر محفوظ کر لے. یہ دیکھیں درخت, حط عنی بہا وزرا, اور اس کے ذریعے میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے. وجعلہا لی عندک زخرا, اور اس کو اپنے پاس میری طرف سے ایک ذخیرہ کر لے, یعنی قیامت کے دن یہ نامہ اعمال کے لیے. اب یہ درخت دعا کر رہا ہے. یہ اس صحابی نے آگے بتایا کہ میں نے یہ دعا سنی, اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا حط عنی بہا وزرا وجعلہا لی عندک زخرا. پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سجدہ تلاوت کیا کرتے تھے تو یہی دعا پڑھا کرتے تھے. آپ نے اس دعا کو انڈورس کر دیا, لہذا یہ دعا جو ہے یاد کریں, میں بھی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا, اجرن لفظ ہے وقف ہو کے اجرا, حط عنی بہا وزرا
वजअलहा ली इंदका ज़ुखरा। तो ये दुआ याद ना हो तो जो हमारी सजदे वाली दुआएं आम है वो कर सकते हैं। और तिलावत के लिए सजदे का प्रोटोकॉल ये है कि जब तिलावत करते हुए सजदा है उसी वक्त सजदा किया जाए, इसको संभाल के ना रखें। वैसे तो नफली इबादत है, नफल में तो क़ज़ा भी नहीं होती है, बाद में भी अगर को कर लेता ठीक है, लेकिन इसका प्रोटोकॉल ये जैसे आयते सजदा है उसी वक्त सजदा करें। और अगर आप कुर्सी पे बैठ के या सवारी पे बैठे हैं या तरद्दुद है उठने में, तो आप बस टू बाउ डाउन इस तरह कर, ये काफी। वरकाऊ मार राकिन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, ये काफी। अब आखिर में मैं 15 सजदे कुरान हकीम के जो है वो बता देता हूं, सिर्फ उनके रेफरेंस दे देता हूं 1-1.5 मिनट के अंदर, ताकि आपको पता चल जाए कि कुरान हकीम में 14 सजदे नहीं है, 15 है। ये पब्लिक के अंदर 14 मशहूर है, और 15वां जो सजदा है ना सूरह हज में 2 सजदे आते हैं। 77 नंबर आयत में भी एक सजदा आता है, उसके साथ छोटा सा कुरान में लिखा होता है इंद शाफी, यानी इमाम शाफी के नजदीक है। असी नहीं मनते हो, वैसे कहते सारे इमाम ठीक ने, वैसे सारे इमाम ठीक ने, इमाम इंद शाफी, तो वो इंद शाफी नहीं है, वो इंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो मैं आपको हवाला देता हूं, जामिया तिर्मिज़ी में 578 नंबर हदीस है। इस रवायत के अंदर इब्न लहिया मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहे हैं। तिर्मिज़ी वाली रवायत तो ज़ईफ है क्योंकि अन के साथ है, लेकिन जो सुनन अबी दाऊद में इसका एक तरीक आया है 1402, उसमें इब्न लहिया ने अपने समा की तसरीह भी कर दी है कि मैंने हदीस सुनी है, अन से रवायत नहीं किया, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने सूरह हज को 2 सजदों के साथ फजीलत दी है। सूरह हज के अंदर 2 सजदे, बाकी किसी सूरत के अंदर 2 सजदे नहीं है, ये फजीलत है। अब वो 15 सजदे भी मैं आपको गिनवा दूं। नंबर 1, सूरह अल आराफ में आयत नंबर 206 पर सजदा है। नंबर 2, सूरह अर्राद में आयत नंबर 15। नंबर 3, अन-नहल में आयत नंबर 50 जो आज हमने पढ़ी, जिसपे ये सारा दर्स हुआ। नंबर 4, सूरह अल असरा, जिसे हम सूरह बनी इसराइल भी कहते हैं, आयत नंबर 109। नंबर 5, सूरह मरियम आयत नंबर 58। नंबर 6, सूरह अल हज का पहला सजदा आयत नंबर 18। और नंबर 7, सूरह अल हज का दूसरा सजदा आयत नंबर 77, जिसको वो मौलवियों ने फिरका वारियत की नजर किया हुआ है। हाँ, अहले हदीस हजरात करते हैं, जो कि वो किताब व सुन्नत को फॉलो करते हैं। इन चीजों में जो मुझे उनसे अच्छी चीजें मैं तारीफ करता हूं, जहां पर इख्तलाफ है ढक्के की चोट पे करते हैं, अच्छी बात किसी की भी है हम उसकी तारीफ करते हैं। नंबर 8, नंबर 7 सूरह अल हज का दूसरा सजदा। नंबर 8, सूरह अल फुरकान आयत नंबर 60, उस पे सजदा। सूरह नमल आयत नंबर 26 पे 9वां सजदा। 10वां सजदा सूरह अलिफ लाम मीम सजदा, जिसे सूरह अस-सजदा कहते हैं, सूरत नंबर 32 है कुरान में, आयत नंबर 15 पे सजदा। 11 नंबर सूरह साद की आयत नंबर 24, जिसमें मैंने कहा रुकू का जिक्र है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में, तो रुकू भी टू बाउ डाउन सजदे की ही इक्विवेलेंट। नंबर 12 सूरह हामीम सजदा, जिसे सूरह अल फुस्सिलत भी कहते हैं, उसकी आयत नंबर 38। सूरह 7 में 24 नंबर आयत, सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 38। नंबर 13 सूरतुन नज्म आयत नंबर 62। नंबर 14 सूरह अल इंशिकाक पारा नंबर 30 में 21 नंबर आयत में सजदा। और नंबर 15वां सजदा जो है वो सूरतुल अलक आयत नंबर 19। तो ये बनते हैं 15 सजदे। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए। अगर जिस बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ कर दे। हमें किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।